علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مصدر، اسم مصدر اور مصدر میمی میں فرق کیا ہے، ان کی تعریفات کیا ہیں۔ یاد رکھیے، مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو حدث پر دلالت کرے اور اپنے فعل کے تمام حروف پر مشتمل ہو، چاہے وہ حروف لفظاً ہوں چاہے وہ حروف تقدیراً ہوں۔ لفظاً کی مثال جیسے ضرب ضرباً، علم علماً۔ یہاں پر جو ضرب مصدر ہے، اس کے جو فعل کے حروف ہیں، ضربہ میں 3 حروف ہیں، ضاد رابہ، یہ لفظاً طور پر یہ جو حروف ہیں فعل کے ضاد رابہ، یہ تمام کے تمام اس میں موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ یا پھر تقدیراً ہوں جیسے وعد عیدتاً۔ اب یہاں پر عیدتاً مصدر ہے لیکن فعل کے تمام حروف موجود نہیں ہیں، کہ یہاں پر جو واو ہے وہ حذف ہو کر اس کے وضع آخر میں تا لگا دی گئی ہے، تو یہ مصدر ہے۔ اسم مصدر کسے کہتے ہیں؟ اسم مصدر اس اسم کو کہتے ہیں جو حدث پر دلالت کرے لیکن اپنے فعل کے تمام حروف پر مشتمل نہ ہو، جیسے توضا وضوءاً، تکلم کلاماً، ایسر یسراً۔ ان مثالوں میں وضو، کلام اور یسر یہ اسماء مصادر ہیں، مصادر نہیں ہیں، کیونکہ اپنے فعل کے تمام حروف پر مشتمل نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر وضو میں تا اور ضاد کم ہے کیونکہ جو اس کا ماضی تھا اس میں ضاد مشدد تھا۔ اسی طرح کلام میں تا اور لام کم ہے کیونکہ اس کی ماضی میں لام مشدد تھا تو ایک وہ کم ہو گیا، اور تکلم کے اندر تا تھی وہ بھی کم ہو گئی۔ اسی طرح یسر میں جو ایسر یسراً، تو اس میں جو افعال کا حمزہ تھا وہ کم ہے، تو اگر وہ جو اس کا فعل ہے اس کے تمام حروف پر مشتمل نہیں ہوگا تو ہم کہہ دیں کہ یہ اسم مصدر ہے۔ اگر اس پر مشتمل ہوگا، چاہے لفظاً ہوگا یا تقدیراً ہوگا، تو ہم کہیں گے یہ مصدر ہے۔ تیسری قسم ہے مصدر میمی۔ مصدر میمی اس مصدر کو کہتے ہیں جس کے شروع میں میم زائدہ ہو، یعنی باب مفعلہ کے علاوہ ہو، باب مفعلہ کی میم نہ ہو، اس کے علاوہ میم ہو اور زائدہ ہو۔ یہ ثلاثی مجرد سے کبھی مفعلون کے وزن پر آتی ہے، جبکہ وہ مثال ہو، صحیح اللام ہو، ٹھیک ہے، لام کلمہ اس کا صحیح ہو، محذوف الفا فی المضارع ہو، ٹھیک ہے، فا کلمہ مضارع میں اس کا محذوف ہو جاتا ہو، جیسے مورد موعد، ٹھیک ہے۔ یہ اب مثال ہے، مورد اور موعدی مثال واوی ہے، تو اس صورت میں مفعل کے وزن پر اس کی مصدر میمی آئی۔ اور کبھی مصدر میمی مفعولن کے وزن پر آتی ہے جبکہ وہ مثال وغیرہ اور یہ چیزیں نہ ہوں، جیسے مقتل، مضرب، معلم، منصر، مفتح وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح غیر ثلاثی مجرد سے، یعنی جو ثلاثی مزید فی ہیں، یعنی ثلاثی مجرد کے علاوہ، تو ان کا جو مصدر میمی ہے وہ اسم مفعول کا وزن پر آتا ہے۔ جس طرح ثلاثی مزید فی کا مفعول آتا ہے اسی کے وزن پر آتا ہے، جیسے معتقد، مکرم، منطلق وغیرہ۔ اب اس افعال کا، باب افعال کا جو مفعول ہے وہ مفعال کے وزن پر آتا ہے، اکرم یکرم یکرم فهو مکرم، و اکرم یکرم یکرم فذاک مکرم۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ یہ مکرم کے وزن پر مفعول آ رہا ہے، تو اس کا جو ظرف ہے وہ بھی مکرم کے ہی وزن پر آتا ہے، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی مصدر میمی کے آخر میں تا زیادہ کی جاتی ہے، جیسے مضرۃن، مسرۃن، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ آپ ایک دیکھ لیں، مکتبۃن، ٹھیک ہے، مقبرۃن، یہ بھی مصدر میمی ہے، ان کے آخر میں تا جو ہے کثرت استعمال کی وجہ سے بھی بسا اوقات زیادہ کر دی جاتی ہے۔